اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلا یا ربنا یا ربنا علم وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان بکرۃ واسیلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ رب العزت نے آپ سب کو یہاں پر لا کر بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ان پہلے آنے والوں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی عطا، اللہ اپنے وسیع رزق کو نازل فرما۔ یا اللہ ان کے پور پور کی جوڑ جوڑ کی صحت سلامتی میں، عافیت میں، رحمتوں میں برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان پہ اپنے کرم کی برسات فرما دیجئے۔ زندگی کے کسی لمحے میں، کسی وقت ان کو بے بس اور محتاج نہ کرنا، ان کو اپنی جناب سے، اپنے دربار سے جوڑے رکھنا، ان کو دین کے کاموں میں آگے آگے رکھنا، اور ان کو داعیان اللہ بنانا۔ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں، اور جب کسی بڑے کی دعا نکلتی ہے دل سے تو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سفید بالوں والوں سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی عمر کے لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو ظاہر زندگی تو مثل برف کم ہوتی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے، اور حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں کی زیارت ہو جائے گی۔ اللہ اس قبروں کی زیارت سے پہلے ہمیں جنت کے قابل بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنی خصوصی یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خصوصی کرم اور نظر میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرما دے۔ اللہ پاک ہم سے ایک لمحے کے لیے بھی، ہمارے بچوں سے، ہماری نسلوں سے، اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اکیلا ہمارے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ یا اللہ یہ نفس بہت خراب ہے، یا اللہ یہ نفس بہت گندا ہے۔ یہ نفس تو ابھی بھی کئی دفعہ اکڑ جاتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، کبھی آنکھ کھل جاتی ہے، نفس کہتا ہے سو جا، بڑی رات پڑی ہے، ابھی آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، تو ابھی تو آدھے گھنٹے بعد اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، اور پھر تھپکیاں دے دے کے ہمارا نفس ہمیں سلا دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے سپرد مت کرنا۔ ہمارا نفس ہمیں جہنم میں لے جانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے ہاتھوں ذلیل و خوار مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر کہتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچنا، ڈرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ کا بڑا حسین مطلب بتایا انہوں نے، کیونکہ بڑے وہ اللہ تعالیٰ علم والے تھے، فہم والے تھے۔ انہوں نے کہا تقویٰ ایسے ہے جیسے کانٹے دار باڑ، اور اس میں تم نے جالی کے کپڑے پہنے ہوں اور کانٹے دار باڑ سے گزرنا ہو، جالی کے ہر سوراخ میں کانٹا پسرا ہو،
اب اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اپنے آپ کو جالی سے کانٹوں سے بچاتے ہوئے گزرنا، کانٹے دار باڑ سے بچا کے، یہ ہے تقوی۔ قدم قدم پر آپ کو آفرز ہوں گی، آج رات جاگیں گے ہم، فلاں پکچر دیکھیں گے، بڑا مزہ آئے گا، آج ہم چلتے ہیں، آج فلاں کی مہندی ہے اس میں جائیں گے، بڑا آج پوری رات ناچ گانے کی محفل ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ ارے یار وہاں چل کے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ جو ہے تاش کھیلے جا رہے ہیں، پوری رات سب انجوائے کریں گے، باربیکیو بھی ہوگا، چلو بڑا مزہ آئے گا۔ اور نفس ہمیں ہمیشہ ذلیل اور رسوا کرنے کی سوچتا ہے۔ تقوی حقیقتاً تمام امور کی جڑ ہے، جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اس سے پھر کوئی بھی معصیت نہیں ہوتی، اور نہ پھر اس کو کسی قسم کی تنگی پیش آتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس میں سے بتاؤں آپ کو، میں دو واقعات کی طرف آپ کو جو اللہ نے ذہن میں ڈالے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر ایک دفعہ اپنے لشکر کے ساتھ یا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ کچھ ایسا وقت آ گیا کہ ایک جنگل کی طرف سے، یعنی ایک بیابان جہاں جنگل سا تھا، وہاں سے گزر ہوا۔ تو آپ نے کیا کہا، مفتی تقی عثمانی صاحب کی بک میں ہے الحمدللہ، ان میں انہوں نے کہا کہ وہاں دیکھا کہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا چرواہا، بھیڑ بکریاں چرانے والا وہ ہے، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو اس سے کہا کہ یہ اپنی ایک بھیڑ یا ایک بکری ہمیں دے دو، مطلب اس کو بھونیں گے اور تمہیں بھی حصہ دیں گے۔ اس نے کہا میں تو روز دیتے ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا تمہیں ایک ہمیں دے دو پھر، یعنی مطلب ہم تمہیں اس کے پیسے دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے مالک کی ہے، میرا اس پہ کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے کہا مالک کو انہوں نے فرمایا مالک کو کیا پتا چلنا، اتنا سارا تو بھیڑ بکر ڈنگر ہے تمہارا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں مالک کو تو نہیں پتا چلے گا، پر ساتھ میں اپنے بھیڑ بکرے ڈنگروں کو پکڑ کے کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں گیا؟ یعنی اللہ کو تو پتہ چل جائے گا نا، مالک کو نہ پتہ چلے گا تو اللہ سے کیسے بچوں گا؟ بس یہ کہہ کر اس نے اپنے مویشی ڈنگر جمع کی اور لے کے چلا گیا وہاں سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جا کر پھر ان کو اپنے دربار میں بلایا دوسرے دن، اور اس کے مالک کو بھی بلایا، اور اس سے یعنی کچھ دن بعد یا اس اگلے دن جیسے بھی جب بھی ہوا یہ، تو دربار میں بلایا۔ دربار میں جب وہ پیش ہوا تو مالک سے اسے کہا کہ تمہارے یہ چرواہا جو ہے اس کو آزاد کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے اتنے پیسے لے لو، چرواہا کو آزاد کروا دیا، اور اس کے بعد تمام بھیڑ بکریاں ڈنگر اس کے حوالے کر دیے مالک سے خرید کے۔ تو یہ تو اس کو دنیاوی انعام ملا تقوی اختیار کرنے پہ، اللہ سے ڈرنے پہ۔ فائن اللہ، اللہ کہاں گیا پھر؟ اللہ کہاں گیا؟ اللہ کا کیا کروں گا بتاؤ؟ تو یہ اس کا دنیاوی انعام تھا۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی ایک کیا کہتے ہیں ایک آدمی تھا، اس نے ایک جگہ سے آم وغیرہ توڑنے تھے کوئی نہ، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے جب کوئی باغ کی طرف آئے نا، میں درخت پہ چڑھتا ہوں آم توڑنے کے لیے، جب کوئی آئے تو تم مجھے بتا دینا۔ تو جیسے ہی وہ آم کی طرف اس کے باپ نے ہاتھ بڑھایا نا درخت پہ چڑھ کے، تو کہتا ہے فقط یرا، ایک دیکھ رہا ہے۔ تو باپ جو ہے نا فوراً نیچے اترا ہے کہ اس کا مالی مولی آ گیا ہوگا، مالک آ گیا ہوگا۔ تو جب وہ نیچے اترا اتنی مشکل سے، تو کہتا ہے کہ کون آ رہا تھا بتاؤ، کون آ رہا تھا؟ اس نے کہا فقط یرا، ایک اللہ تو دیکھ رہے ہیں، آپ مالک سے ڈر رہے ہیں اس کے اور مالی سے ڈر رہے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، فقط یرا، ایک تو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کیا کہ کہا بجان یہ چوری مت کریں، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں، جب ایسے لوگ ڈرنے والے موجود ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اس سے پھر کوئی بھی معصیت، کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور نہ پھر اس کو کسی قسم کی تنگی پیش آتی ہے، ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص تقوی اختیار کر لے، تقوی حاصل کر لے، تو حق تعالیٰ رب العزت جل شانہ اس کے لیے ہر ضیق میں سے کوئی راستہ نکال دیتے ہیں، یعنی ہر بند جگہ سے کوئی راستہ نکال دیتے ہیں، اور اس طرح
اس کو روزی پہنچاتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے نا بندہ جو محنت کرے اور وہ جو سوچے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اس پر مجھے اتنا انعام ملے گا اور اتنا یعنی اتنا میرا مجھے فائدہ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو پھر اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس نے سوچا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی اتنے حساب کہتے ہیں نا حساب برابر سرابر. لیکن جو شخص محنت کرے اور کہے اللہ پاک اس محنت کو قبول فرمائے, اس میں برکت ڈال دے, تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کو وہاں سے روزی پہنچاتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. تلاوت کا نور ہونا پہلی روایت سے بھی معلوم ہو چکا, ٹھیک ہے. ابو نعیم سے نقل کیا کہ حضرت باصر رحم اللہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذکر کیا کہ جن گھروں میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے. اور یہ بالکل آپ یقین کریں برحق بات ہے. میں اس کی مثال دے سکتی ہوں لیکن میں اس کی مثال نہیں دینا چاہ رہی کیونکہ اس کا تعلق جو ہے کسی ایک کے خواب سے ہے اور یہ میرے گھر کے لیے انہوں نے خواب دیکھا اللہ کے حکم سے. تو بہرحال یہ مختصر ہے, اصل روایت بہت طویل ہے جس کو ابن حبان رحم اللہ وغیرہ سے ملا علی قاری نے مفصل اور سیوطی رحم اللہ نے کچھ مختصر نقل کیا ہے. تو یہاں پر بتانا کیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کل کتابیں کس قدر نازل فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا 100 صحائف یعنی صحیفے جسے کہتے ہیں نوٹ بک, اور 4 کتابیں 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پہ, 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ, 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے, اور اس کے علاوہ 4 کتابیں تورات, انجیل, زبور اور قرآن مجید نازل فرمائی. میں نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی, یعنی ان کو جو نوٹس ملے تھے نا مائنر سے نوٹ, یعنی آپ کو پتا نا نوٹس کیا ہوتے ہیں, ایک سبق کا خلاصہ ہوتا ہے, یعنی اس کی جو چیزیں سبق میں نہیں نہ ہوتی یا جو چیزیں شرح میں نہیں ہوتی, شرح کا مطلب ہوتا ہے تفصیل سے نہ ہو, تو اس کی تفصیل ہوتی ہے نوٹ میں ایک بات کو مزید اچھی طرح سے سمجھایا جاتا ہے نوٹس, ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی, ارشاد فرمایا وہ سب ضرب المثلیں تھیں, مثلا متسلط اور مغرور بادشاہ میں نے تجھ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تو پیسے پر پیسہ جمع کرتا رہے, میں نے تجھے اس لیے بھیجا کہ مجھ تک مظلوم کی فریاد نہ پہنچنے دے تو پہلے ہی اس کا انتظام کر دے, یعنی کوئی مظلوم میرے آگے کیوں روئے. ابھی یہ کیا ہے یہاں, یہ حدیث تو جا کر بتانی چاہیے ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں کہ آج عوام کس طرح رو رہی ہے, کیسے خودکشیاں کر رہی ہے, کیسے اپنے بچوں کو مار رہی ہے صرف رزق کے نہ ہونے پر, تو گھر بار نہ ہونے پر, کرایہ نہیں دے سکتے, بل نہیں دے سکتے, اس لیے کہ میں مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کرتا. اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھ لو یہاں کے حکمرانوں کو جو ہے یہ بات کوئی اللہ تعالیٰ سمجھا دے کہ دیکھو کہ اگر وہ کہتے ہیں نا حضرت کون تھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں غالباً اورنگزیب عالمگیر رحم اللہ تھے, بڑے پائے کے بزرگ تھے بھائی. تو انہوں نے ان کے گھر میں ان کے پاس بڑھیا آئی اور انہوں نے نہیں غالباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہرحال بڑھیا آئی اور بڑھیا نے کہا کہ میرے گھر میں چیونٹیاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر وہ بنایا تھا, کیا کہتے ہیں ذہین اور فتین, کہتے ہیں اچھا بڑھیا ہم تیری چوٹیوں کا انتظام کر دیتے. اب بڑھیا بھی دیکھو ذہین اور فتین, ہاتھ نہیں پلائے, میرے گھر میں چیونٹیاں نہیں ہیں, یاری رزق ہی نہیں ہے تو چوٹیاں کہاں سے آئیں گی. تو انہوں نے اس کے گھر کو میں وافر مقدار میں رزق ڈلوا دیا. تو دیکھیں مانگ بھی لیا اور الحمدللہ رب العالمین کام بھی ہو گیا اور جھکنا بھی نہیں پڑا اللہ کے حکم سے. اور ان کو دیکھیں کہ کس قدر ذہین اور فتین بادشاہ تھے اس زمانے میں اور کیسے بزرگ تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فرمایا اب یہ کوئی ہمارے حکمرانوں کو بھیج دے کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا بادشاہ بنا کے کہ مجھ تک مظلوم کی فریاد نہ پہنچنے دے, تو پہلے ہی اس کا انتظام کر دے, اس لیے کہ میں مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کرتا اگرچہ فریادی کافر ہی کیوں نہ ہو. بندہ ناچیز کہتا ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو امیر اور حاکم بنا کر بھیجا کرتے تھے تو بہت سی نصیحتوں کے ساتھ ایک نصیحت یہ ضرور فرماتے تھے واتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین الحجاب,
کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا اس لیے کہ اس کے اور اللہ جل شانہ کے درمیان میں حجاب اور واسطہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کیا کیا ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو خود پتہ ہے، آپ لوگ تو ٹی وی وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، میں تو خیر ٹی وی الحمدللہ نہیں دیکھتی۔ بہرحال آپ کے پاس سورس میڈیا سورس ہے، میں اس طرف نہیں آتی اللہ کے حکم سے الحمدللہ۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی وہی کہتے ہیں نا، حضرت عمر فاروق کا واقعہ یاد آ گیا، اس کو بتا کے آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فضائل اعمال میں بہت ایک دفعہ دو دفعہ پڑھا ہوا ہے، اس لیے دوبارہ سے اس میں سے نہیں پڑھ رہی، مختصراً بتا رہی ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک عورت نے وہ ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور اس میں مطلب کچھ گڑ کی آواز آ رہی ہے، تو اور بچے روئے جا رہے ہیں، تو پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ ہمارے امیر المومنین کا نعوذ باللہ، مطلب ایک بدعا دی، میں اس کو نہیں دہرانا چاہ رہی کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس میں جاری تھی، تو کہنے لگی کہ وہ ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا ہمارا امیر المومنین، تو میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے اس کی مطلب وہ کروں گی شکایت۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس میں ہانڈی میں کیا کہتے ہیں، پتھر جو ہے نا رکھ کے وہ پانی ڈال کے رکھ دیے ہیں، اور بچوں کو کہہ رہی ہوں کہ ابھی یہ کھانا تیار ہو رہا ہے، تو یہ بچے کھیلتے کھیلتے سو جائیں گے تو بس اتار دوں گی میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس تشریف لائے، بیت المال گئے، آپ کے ساتھ آپ کا غلام اسلم بھی تھا غالباً، اور آپ نے ایک بوری میں کنک، گیہوں اور جو چیزیں گڑ وغیرہ یہ سب کچھ ڈالی، اور اس کے بعد اس میں بہت ساری ساری جو استعمال کی چیزیں ڈالیں، اور جو بھی ہوگا سب دانے، جو کچھ بھی ہوگا تو دالیں ہوں گی، جو کچھ بھی، اس سے نا ان کی وہ بوری بھاری ہو گئی، اس نے جو ہے ان کے غلام نے کہا یہ میں پکڑ لیتا ہوں، میں اٹھا لیتا ہوں، تو کہا کہ رو کر کہا کہ قیامت والے دن بھی تو میرے اس بوجھ کو اٹھائے گا کیا، بتا دے، تو میں پھر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ سے کیسے بچوں گا، ٹھیک ہے نا، یعنی قیامت والے دن بھی تم میرے اس بوجھ کو اٹھاؤ گے، تو یہ بوجھ مجھے خود ہی اٹھانا ہے، اور یہ کہہ کر گئے، اور وہاں پر انہوں نے وہاں گئے، اور کہتے ہیں کہ تاریخ کے وہاں کے لوگ مطلب جو بیٹھے تھے اور ان کا غلام جو دیکھ رہے تھے کہ آپ پھونکے مار مار کے آپ کی آنکھوں میں دھواں لگ رہا تھا اور آپ کی داڑھی مبارک سے دھواں نکل رہا تھا، یعنی دھواں ان کی داڑھی کے بالوں سے اوپر کی طرف اٹھ رہا تھا، اور پھونکے مار مار کے انہوں نے وہ جلائی کیا کہتے ہیں آگ، اور پھر گڑ رکھا، اس میں زیتون کا تیل وغیرہ ڈالا، اور گندم کے دانے وغیرہ ڈالے، کوئی سٹیرا سا بنا کے، وہ جو ہوتا نہیں ہے ہریسا سا کچھ جو اس کا لیکوڈ سا کچھ بنا کے نا، حلوہ سا کچھ بنا کے اس طرح جو ہے وہ دیا، اور کھجوریں بھی ڈال دی کچھ اس طرح کی چیزیں نا مطلب، اور اس کے بعد چلاتے رہے، اور جب پک گیا تو پھر بچوں کو بلایا، اور بچوں کو ساروں کو جو سو بھی گئے تھے اٹھوایا اور ان کو کھلایا، اور وہ کہا کہ جب انہوں نے کھایا، کھاتے ہوئے تو اب انہوں نے کہا، ان کے غلام نے کہا چلے، کہا نہیں میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا، میں ان کو ذرا ہنستے اور مسکراتے کھیلتے بھی دیکھ لوں تو جب تک ہمارے اعمال کے ہمیں کوئی ایسا حکمران نہیں مل رہا، یہ ہمارے اعمال کے ہمارے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کما تکونون یؤمر علیکم، تم جیسے ہوگے تم پر ویسے ہی حکمران آئیں گے، اعمالکم جیسے تم ہو ویسے تم پر حکمران آئیں گے، تم جیسے کما تکونون تم جیسے ہو ویسے تمہارے پر حکمران آئیں گے، ہم برے ہو گئے، ہمارے ہاں زنا عام ہو گیا، ہمارے یہاں بے حیائی عام ہو گئی، بے پردگی عام ہو گئی، ہماری یہاں رشوت لینا عام ہو گیا، ہمارے یہاں سود لینا عام ہو گیا، ملاوٹ عام ہو گئی، ناپ تول میں کمی عام ہو گئی، بڑوں کی عزت کو پیروں میں دے دیا، ماں باپ کی عزت کو پیروں میں دے دیا، اور ہمارے اندر جو ہے وہ جو ہے ایک کام کروانا ہونا تو پورے بڑے سے لے کے چھوٹے تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، قسم سے ایسے دل دکھانے والی ایک خبر آج فجر میں مجھے ملی، مجھے بڑا دکھ ہوا اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے شیئر کروں اور کیا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، میں نے پہلے بھی بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امت کی فلہ اجر میات شہید، اس ہوس پرستی کے زمانے میں، اس فتنے کے زمانے میں، اس موبائل اور نیٹ اور کیبل کے زمانے میں، اس بے حیائی کے زمانے میں، اس فساد کے زمانے میں، اس فسق و فجور کے زمانے میں
جس کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی فرمان ہے، مجھے انشاءاللہ تعالیٰ یہ لکھا ہوا حدیث میرے پاس ہے لیکن میں ڈھونڈوں گی انشاءاللہ۔ اس میں یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری سنتوں پہ یعنی دین پہ چلنا ایسے ہو جائے گا جیسے انگارے کو تپتے ہوئے انگارے کو پکڑ لینا۔ اور یقین کریں کہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، قسمیاں، اگر آپ نہیں یقین کرتی ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر پاکستان کو آج میں پورا وقت ڈے ڈریونگ کرتی رہی کافی دیر تک کہ اگر پاکستان کو وہ کوئی ایسا شریعت پہ چلنے والا حکمران مل جائے تو اس کو جینے نہیں دیتے، اس کو مروا دیا جاتا ہے۔ اور ضیاء الحق صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، ذرا اس کی ان کو ٹٹول لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ کے حکم سے۔ تو جو اچھا حکمران ہوتا ہے اس کو کتا بلی بنا کے نیچے اتار دیا جاتا ہے، اور جو مذہبی حکمران مذہبی عالم ہیں ان کو پوری طرح آنے ہی نہیں دیا جاتا۔ ان کو ایسے کہتے ہیں نا، وہ ہمارے وقت میں ہم بچہ وہ کھیلتے تھے نا، ہم جب کھیلتے تھے کیڑی کاڑا وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے تھے، اب تو یاد نہیں، بچے میں تو ہم کہتے تھے ریلو کٹا۔ اب پتہ نہیں آپ کو جو کہتے ہیں نا 12واں کھلاڑی، جسے یوں سمجھ لیں کہ اسپیئر جو ایک کھلاڑی ہوتا ہے اس طرح ہماری دینی جماعتوں کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو دینی جماعتیں اس وقت اسمبلی میں پہنچی ہیں، آپ لوگ اپنے دماغ میں اصلاح کر لیں کہ وہ عالم دین پھر بھی ایسے تمام قانون کے خلاف لڑ رہے ہیں جن کا آپ کو کوئی خبر نہیں مل رہی۔ جیسے ٹرانسجنڈر قانون تھا وہ ختم کروایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ FAFT یعنی یہ قانون بھی الحمدللہ اللہ کا شکر الحمدللہ ختم کرایا، بہت سے قانون۔ اور سب سے زیادہ جو بھٹو صاحب نے آرٹیکلز پاس کیے تھے 298 B اور C قادیانیوں کے لیے، اللہ کا شکر ہے آج بہت کوشش ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کی، لیکن الحمدللہ رب العالمین انہی علماء دین جو کہ اس وقت اسمبلیوں میں کھڑے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج تک یہ قانون 298B C اور 295B اور C زندہ سلامت ہے الحمدللہ۔ یہ چیزیں ہم پڑھتے نہیں ہیں اور میڈیا ہمیں دکھاتا نہیں ہے، باریکیاں اندر کی دکھاتا نہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں پروپیگنڈے جو ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے اور ہم اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی، اور اس کے مطابق ہم پھر علماء دین کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی عالم کو، کسی بھی عالم کو گالی دینے کا اتنی شدید یقین کریں اس کی موت کو ایسا خطرہ، میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میرے ذہن میں نہیں رہتا، علی آصف سے گزارش ہے کہ یاد دلائیں مجھے، تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی عالم دین کے کوئی عمل کو اگر وہ برا کرتا ہے، عمل کو برا جانو، عالم دین کو گالی مت دو، اور اللہ سے دعا کرو اس کی ہدایت کے لیے۔ ہو جاتا ہے، سب انسان ہیں، آپ کو پتہ ہے نا۔ آپ کو نہیں یقین تو برسیسا کا واقعہ پڑھیں، بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد کی کہانی، اور مجھے میں نے ایک جگہ لکھی دیکھی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برسیسا کا ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اس وقت ہمیں دین مبین پہ جمائے رکھے۔ بسم اللہ الرحمن۔ آج کی جو ہے وہ کیا ہے، آج الحمدللہ رب العالمین جیسے کہ ہم ہر دفعہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اسی طریقے سے احکام الجنائز، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، ہمیں موت سے فرار نہیں ہے۔ ہم چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، ہمیں موت سے فرار نہیں ہے۔ مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اس پر ہمارا جو ہے اس پر ہمارا وہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک بات کی طرف آپ کی توجہ ضرور دلاؤں گی، اور وہ یہ بات یہ ہے کہ جب ہمارے بڑے یا چھوٹے ہمارے اپنے دنیا سے جاتے ہیں تو ہم ان کو نہلوانے کے لیے کس کی خدمات لیتے ہیں؟ نہلانے والی کو، ٹھیک ہے، نہلانے والے سے۔ اور جبکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اتنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کہ ہم اپنے جو ہے اس کو ہم اپنے مردے کو، ہم اپنے گھر کی میت کو خود غسل دیں، کیونکہ جس پیار سے اور جس اس سے ہم غسل دے سکتے ہیں اس پیار سے کوئی دنیا میں غسل نہیں دے سکتا۔ یعنی میری ماں کو، جو کہ میری ماں کا انتقال ہو جائے، ظاہر ہے میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو کوئی بھی اتنے پیار سے نہیں نہلا سکتا جس طرح میں اپنی ماں کو پیار سے نہلا سکتی ہوں۔
ٹھیک ہے، چنانچہ اس کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا اور الحمدللہ ان کی تمام ریکارڈنگز بھی ایڈمن گروپ پہ یا سبق گروپ پہ ڈال دی جائیں گی. آپ لوگ دیکھیں، آپ کو عملی طور پہ پتہ چلے گا کہ ہم نے میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا. ایک بات ہو گئی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کو معیوب نہ سمجھیں. میت کو غسل جس نے دے دیا وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا. یعنی جس نے میت کو غسل دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. میت کو جس نے غسل دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو آج جیسے کر دیا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا. تو کیا مطلب ہے کہنے کا؟ کیا مطلب ہے کہ اس کو سیکھ لیں. اس میں بہت سی باریکیاں ہیں. لوگ ہمیں فون کر کے اس وقت سمجھتے ہیں اور ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ سمجھانا پڑتا ہے اللہ کے واسطے، اور پھر بھی میں نہیں سمجھتی کہ وہ اتنا اچھا نہلا کے آتی ہوں گی. تو یہ ایک حق جو ہے اس کو اگر نہیں سمجھیں گے نا تو پھر یہ موقع تو آپ کو پتا نا، میت تو غسل دیں گے، وہ دفنا دیا، اب آپ سے جو غلطی ہوگی اس کا کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی تلافی ہو؟ اللہ تعالیٰ کل کو کہیں گے کہ بھائی ایسی کلاسز جاری تھی تمہارے گھر کے آگے نہر بہ رہی تھی علم کی، تم نے کیوں نہیں سمجھا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کیا جواب دیں گی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے چائے پینی ہوتی تھی، اللہ اس وقت مجھے گوسپ کرنی ہوتی تھی، گپیں لگانی ہوتی تھی. کیا کہیں گے آپ لوگ مجھے بتائیں، تاکہ اللہ کو وہی جواب ہم بھی دے کر اپنی جان چھڑوا لیں. ہم بھی کیوں اتنے مصیبت میں پڑے کہ کلاسز لے رہے ہیں اور کلاسز کے لیے زور دے رہے ہیں. تو میں تو آپ کو صرف اتنی سی بات سمجھا رہی ہوں کہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا اس طرف دھیان دے دیں تو الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک تعالیٰ بہتر کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میت کو کفنانے کا نہلانے کا طریقہ میں نے آپ کو تقریباً سارا سمجھا دیا، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ کے حکم سے. تو اب اس کو جو ہے وہ یہ اس کو سمجھ ہو کہ میں نے میت کو کیسے نہلانا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ میت کو نہلانے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا تو دیا تھا کہ میت کے لیے کہ میت کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا تھوڑا سا، پھر اس کو جو ہے وہ بتا دیتی ہوں، اس کو سن لیں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا انسان کہتا ہے میری بیوی، میرے بچے، میرا مکان، میری دکان، میری تجارت، میرا فلاں میرا فلاں. کل کو پتہ چلے گا کہ میرا تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ادھار کا مال تھا جو پروردگار نے کچھ عرصے کے لیے دے کر مجھ سے واپس لے لیا. یہاں کوئی بھی اپنا نہیں، ہاں اگر اپنا ہے تو فقط اللہ رب العزت ہے. وہ ایسی ذات ہے جو انسان کے ساتھ بغیر کسی غرض کے محبت کرنے والی ہے. بیوی، بچے، عزیز و قارب، دوست، احباب کو کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. حتیٰ کہ ماں باپ کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں یہ بیٹا کام آئے گا. اگر بے غرض تعلق ہے تو فقط اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے. اس لیے بندے کو چاہیے وہ بھی اپنے مولا سے دل لگائے اور اسی کو منائے، کیونکہ ایک دن اسے اسی پروردگار کے پاس جانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ملک الموت سے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ملک الموت سے فرمایا، ملک الموت تو اپنے آنے سے پہلے کوئی قاصد بھیج دیا کر. ملک الموت تو اپنے آنے سے پہلے کوئی قاصد بھیج دیا کر. ملک الموت نے عرض کیا، اللہ کے نبی قاصد تو بڑے بھیجے جاتے ہیں مگر لوگ تو ان کے پیغام کو سنتے ہی نہیں،
پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی دانت کا ٹوٹ جانا بھی پیغام ہے، بینائی کا کمزور ہو جانا بھی پیغام ہے، انسان کے بالوں کا سفید ہو جانا بھی پیغام ہے۔ یہ سب پیغام ہی تو ہیں کہ میاں تیرا وقت گزر رہا ہے، تیری کھیتی پک رہی ہے، اور جب کھیتی پک جاتی ہے تو درانتی چاہتی ہے کہ اس کو کاٹا جائے، درانتی چاہتی ہے کہ اس کو کاٹا جائے۔ اسی طرح جب یہ کھیتی پک جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک دفعہ آپ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا اے اللہ آپ لوگوں کو پیدا کر کے مارتے کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا زمین میں کھیتی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین میں گندم کی فصل کاشت کی، کچھ عرصہ بعد فصل پک کر تیار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ فصل پک چکی ہے تو اس کے کاٹنے کی فکر کی، چنانچہ فصل کاٹ دی گئی، دانا اور بھوسا الگ الگ کر کر رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے موسیٰ تو نے گندم کو کاٹ کر دانا اور بھوسا الگ الگ کیوں کر دیا ہے؟ میرے پروردگار فصل پک چکی تھی اس لیے کاٹ دی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ میں بھی تو یہی کرتا ہوں کہ جب لوگوں کی زندگی کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو میں اس کو کاٹ دیتا ہوں، اور دانے کے مانند لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہوں اور بھوسے کے مانند لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیتا ہوں۔ یہ بھی کوئی میں ایسا کام تھوڑی کرتا ہوں جو تم نہیں کر رہے، یعنی تم بھی تو یہی کرتے ہو۔ تو کتنی زبردست باتیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ موت کے بعد کی تیاری کرنی چاہیے، مرنے کے بعد کی تیاری کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ ہم سب کو کس کی تیاری کرنی چاہیے؟ مرنے کے بعد کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارے پیاری بہنوں دنیا کا غم بھی عارضی ہے اور خوشیاں بھی عارضی ہیں۔ آج آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیں، حالات پوچھ کر دیکھیں تو آپ کو ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں پریشان نظر آئے گا۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان، کوئی اپنی صحت کی وجہ سے پریشان، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان، کوئی مکان کی وجہ سے پریشان، کوئی میاں بیوی کے جھگڑوں سے پریشان، کوئی اپنی اولاد کے سسرال کی وجہ سے پریشان، کوئی پڑوسیوں سے پریشان، کوئی اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ در دنیا کسے بیغم نہ باشد، در دنیا کسے بیغم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بھی بیغم نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم ہی نہیں ہے، یعنی کوئی بنی آدم دنیا میں ایسا دکھا دیں جسے کوئی غم نہ ہو۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں اور آخرت کی پریشانی بھولی ہوئی ہے، مگر جب ظاہر کی آنکھ بند ہوگی تو پھر ہماری آنکھوں سے پردے کھلیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا ہم کس طرح کی زندگی بسر کرتے رہے۔ یاد رکھیں موت کے وقت شیطان، مردہ ماں باپ یا دوست کی شکل میں آ کر انسان کو بددین ہونے کی دعوت دے دیتا ہے۔ اس فتنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا کہ آپ کا باپ بھی مرا ہوا باپ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور پھر وہ شیطان ہو، اور شیطان آپ کو آخری وقت بھی کلمے سے خالی بھجوا دے۔ یہ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ سے دوستی رکھ لیں، ایک ایسا دوست جو بہت طاقتور ہو، جس کی چلتی ہو، جو بہت قوت والا ہو، جو ہر وقت تمہیں اپنی نظر میں رکھتا ہو۔ تو ایسا دوست صرف اللہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ موت کے وقت شیطان مردہ ماں باپ یا دوست کی شکل میں آ کر انسان کو بددین ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اس فتنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت کعب احبار رحم اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے موت کو پہچان لیا اس پر دنیا کی مصیبتیں اور فکریں آسان ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیمار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہی تھے کہ اتنے میں ملک الموت آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ملک الموت سے فرمایا ذرا آسانی کرنا۔ ملک الموت نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب مجھے اللہ رب العزت نے پہلے ہی حکم فرما دیا ہر مومن کی روح کو آسانی کے ساتھ قبض کرنا ہے، اس لیے میں نے بڑی نرمی سے آپ کے اس غلام کی روح قبض کی ہے، اگر کسی اور کی روح قبض کرنی ہوتی تو میں اس کی روح بڑی سختی کے ساتھ نکالتا ہوں۔ تنبیہ الغافلین مترجم صفحہ نمبر 27 پر دیکھیں۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی موت عقل مند وہی ہے جو موت کی تیاری کر لے۔ جنید جمشید صاحب فرماتے تھے کہ ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، بڑی خوبصورت بات کہ ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں۔ جنید جمشید صاحب فرماتے تھے کہ ہم دنیا میں ایک اچھی موت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کیا یہ نہیں کہا انہوں نے کہ پلازا بنانے کے لیے آئے ہیں،
اپنے بچوں کے لیے جاگیریں بنانے کے لیے آئے ہیں، یا یہ کہ یہاں پہ دنیا میں عیش کرنے کے لیے آئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بس یہ فرمایا کہ دنیا میں ہم اچھی موت کی تیاری کرنے کے لیے، کہ ایک دنیا سے جاتے ہوئے ایک اچھی موت ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت سے پہلے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ عورت کو کفنانے کے لیے سب سے پہلے چارپائی پہ لمبائی میں لفافہ یعنی بڑی چادر بچھا لیں، اس کے اوپر چوڑائی میں سینہ بند بچھا لیں، پھر اس پر لمبائی میں ازار یعنی چھوٹی چادر بچھا لیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یعنی دو طریقے ہیں، لیکن اس میں جو ہیں حضرت مولانا نعیم الدین صاحب استاد الحدیث جامعہ مدنیہ کریم پاک اور مدیر صفہ ٹرسٹ مونی روڈ لاہور، یہ فرماتے ہیں، ان کے ہاتھ سے میں بیعت ہوں الحمدللہ، ان کے بیان ہوتے تھے ہمارے یہاں۔ عورت کو کفنانے کے لیے سب سے پہلے چرپائی پر لمبائی میں لفافہ یعنی سب سے بڑی چادر بچھا لیں۔ اس سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے آپ میت کی جو چارپائی ہے اس پر ایک چادر بچھا لیں تاکہ میت کو اس سے اٹھایا جائے۔ چادر پہ دھجیاں رکھ لیں، ایک بیچ میں دھجی بڑی جس سے پیٹ باندھا جائے، اور ایک پیر باندھنے کے لیے بہت لمبی نہ ہو، 1 گز ہی بہت ہے، اور سر باندھنے کے لیے یہ بھی 1 گز تقریباً بہت ہے۔ عورت کو کفنانے کے لیے سب سے پہلے چارپائی پر لفافہ یعنی پہلے چادر، پھر چادر پہ دھجیاں، تینوں طرف، پیروں کی طرف پیر کی دھجی، سر کی طرف دھجی، اور کمر باندھنے کے لیے یعنی پیڑ باندھنے کے لیے اس کی طرف، اس کی بیچ میں بڑی جو ہے وہ ایک دھجی یعنی دھجیاں کہتے ہیں ریبنس، ٹھیک ہے۔ عورت کو کفنانے کے لیے سب سے پہلے چارپائی پر لمبائی میں لفافہ یعنی بڑی چادر بچھائیں، اس کے اوپر چوڑائی میں یعنی سینہ بند بچھائیں۔ سینہ بند وہی ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لکس کا اشتہار جب دیکھتے تھے تو اس میں تولیہ باندھا ہوا لڑکی نے، عورت نے، اوپر سے نیچے تک، ویسے ہی ہوتا تقریباً 1.5 انچ 1.5 گز چوڑا اور تقریباً 2 گز 2.5 گز لمبا، یعنی لمبا سے مراد یہ کہ لمبائی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر چوڑائی میں سینہ بند بچھائیں، پھر اس پر لمبائی میں ازار یعنی چھوٹی چادر بچھائیں، اس کے اوپر کفنی کا نچلا حصہ پھیلا کر نچلا حصہ بچھا کر اوپر کا باقی حصہ سمیٹ کر سرانے کی طرف رکھ دیں، پھر میت کو مذکورہ طریقے کے مطابق لا کر کفن پہ لٹا دیں، اور کفنی کا جو نصف حصہ سرانے کی طرف رکھا اس کو سر کی طرف الٹ دیں کہ کفنی کا سراغ گلے میں آ جائے، اور اس سے پیروں کی طرف بڑھا دیں۔ پھر مذکورہ طریقے کے مطابق عطر اور کافور ملنے کے بعد سر کے بالوں کو 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پہ ڈال دیجئے، اور اس کے بعد کیا کریں، اس کے بعد سینے پہ ڈال دیں اور انہیں باندھ دیں یا لپیٹے نہیں۔ اس کے بعد یعنی روبٹے کو باندھنا یا لپیٹنا نہیں ہے، کوئی پن بھی نہیں لگانی۔ اس کے بعد ازار کا پہلا بایاں پھر دایاں، یہ میں نے آپ کو ریپیٹ کیا ہے، کچھ لوگوں کو جو سمجھ نہیں آیا تھا تو پہلے بایاں پھر دایاں پلہ لپیٹیں، پھر سینہ بند لپیٹیں، پھر لفافہ اس طرح لپیٹیں گے، بایاں پلہ پہلے کریں گے اور دایاں اس کے اوپر، جیسے آپ سینے پر اپنے نماز کے وقت میں ہاتھ باندھتی ہیں، اور اس کے بعد دھجیوں سے کفن کو سر اور پیر کی جانب سے نیز درمیان سے باندھتے۔ میت کو اکثر قریبی اور دیندار افراد کو غسل دینا چاہیے۔ غسل دینے والوں کے لیے بہتر ہے کہ باوضو پر غسل دیں۔ جنبی شخص اور حیض و نفاس والی عورت میت کو غسل نہ دیں، ان کے لیے میت کو غسل دینا مکروہ ہے۔ مرد کو غسل دیں، عورتوں کو غسل دیں، البتہ بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ شوہر بیوی کو دیکھ تو سکتا ہے، لیکن چونکہ بیوی اس کے حق میں اجنبیہ کی مثل ہو گئی، اس لیے اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہ اسے غسل دے سکتا ہے۔ لیکن اب اس میں یہ میں نے اضافی پڑھا دیا تاکہ اس کو اچھی طرح پھر سے سمجھ آ جائے جب ریپیٹ کریں گے۔ تو اس لیے یہاں پر ایک سوال ہے کہ عورت کو مرد نہلا سکتی ہے، عورت مرد کو نہلا سکتی ہے، یعنی بیوی مرد کو نہلا سکتی ہے، اور مرد بیوی کو کیوں نہیں نہلا سکتا؟ یہ بہت ایسا سوال تھا جو ہم نے بھی اپنی ایک سب سے پوچھا۔ اصل میں عورت دو باتیں، عورت ہے اگر مرد مر گیا تو عورت ہے عورت ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، اور مرد جو ہے وہ چلا گیا کہاں پہ، اس کی روح چلی گئی، ٹھیک ہے، یعنی یوں کہہ رہے ہیں کہ اس کی روح جو ہے
روحوں کے دفتر میں چلی گئی، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات یہ کہ عورت جو ہے وہ اس کا جہان، عورت جو ہے مرد کی منکوحہ ہوتی ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ عورت نے 4 مہینے 10 دن اس میں عدت میں بیٹھنا ہوتا ہے، تو وہ عدت میں آپ کو پتہ ہے شادی نہیں کر سکتی، بلکہ یہ بھی منع کیا گیا کہ کھلے عام اس کو رشتہ بھی نہ بھیجو، ٹھیک ہے۔ وہ مرد کی منکوحہ ہوتی ہے۔ جیسے اس کو بات کو اگر سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھاتی ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں میت ہو گئی، یعنی کسی کے گھر میں کیا کہتے ہیں وہ ہو گئی، کیا کہتے ہیں ڈیتھ ہو گئی، میت ہو گئی، تو اس کے اگر وہ آپ کے شہر میں رہتے ہیں تو 3 دن کے اندر اندر سوگ کر لیں، یعنی جا کے تعزیت کر لیں، لیکن 3 دن کے بعد اس کے لیے اس کو پاس تعزیت کے لیے کبھی مت جائیں، کیونکہ اسلام نے منع کیا ہے، مت جائیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ آپ اس کا غم اس کو تازہ کر دیں گی جا کے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر دوسرے شہر میں ہے، کوئی قصور میں، گجرانوالے میں، کراچی میں، یا کوئی امریکہ میں، تو اس میں 1 مہینے کی مدت دی ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر جا کے اس سے وہ کر لیں، کیا کہتے ہیں عیادت اس کو وہ کر لے، تعزیت کر لے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد نہیں کرے، کیونکہ ظاہر ہے یہ سوگ کی، لیکن عورت کے اپنے میاں کے سوگ کے لیے وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ اپنی میاں کا سوگ مناتی ہے، اور اس میں یہ بھی مصلحت ہوتی ہے کہ کوئی حمل ہو تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کوئی عمل ہو، حمل تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے اس دن میں، جب حمل میں جان بھی پڑ جاتی ہے، کئی لوگوں کے تو حمل 3 مہینے تک پتہ نہیں چلتے، وہ سمجھتی ہیں ایسی پیریڈز رکے ہوئے تو 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد جب اس کی حرکت شروع ہوتی ہے بچے کی تو پھر پتہ چلتا ہے۔ امید ہے کہ بات کو آپ سمجھ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور آج کا سبق سورۃ الاحزاب کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، یہ ایک در کھلا ہوا ہے، گھر میں بیٹھ کے آپ آرام سے سیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں، التماس کرتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے پیپر ہوتے ہیں، پیپر کو سالو کرنے میں آپ کے 15 سے 20 منٹ سے زیادہ میرے خیال میں نہیں لگتے ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ آدھا گھنٹہ سمجھ لیں، اگر ایک ہفتے میں آدھا گھنٹہ، اگر آپ اللہ کی خاطر 1 گھنٹہ، یعنی یہ آپ یہ سن تو رہی ہیں الحمدللہ، اگر یہ 4 دن آپ لگاتار سن لیں تو مجھے نہیں یقین کہ آپ کو پڑھنے کی نوبت آئے، آپ بس اس کو رینڈملی دیکھیں گی، تھوڑا سا دیکھیں گی اور آپ کو آ جائے گا، اور اگر پڑھنے کی نوبت بھی آتی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگا لیں، آدھا گھنٹہ لگا لیں، ایک ہفتے میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر آپ اللہ کو دے دیں گی تو اللہ کی یونیورسٹی میں آپ کا نام لکھا جائے گا، اور اگر اللہ کی یونیورسٹی میں آپ کا نام لکھ لیا جائے گا تو آپ کو حساب کتاب نہیں ہوگا، یعنی منکر نکیر آپ سے آ کر پوچھیں گے نہیں۔ میں یہ آپ کو بات بالکل صحیح بتا رہی ہوں، کیونکہ جب آپ کی ٹیچر آپ سے کہتی ہے نا کہ بھائی آج کل میں نے فزکس کا ٹیسٹ لینا ہے، دوسرے دن فزکس کے فلاں چیپٹر کا ٹیسٹ لینا ہے، اب وہ آپ ان سے کہیں گے اب آپ کا ٹیسٹ لینا چاہ رہی ہوں میں، بیٹا تیاری کر لو، آپ کہیں گے ٹیچر ہمیں تو کچھ آتا نہیں، ابھی تو ہم نے تیاری نہیں کی، آپ ہمیں 2 دن مزید دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ٹیچر ظاہر ہے پھر نہیں ٹیسٹ نہیں لیتی، اکثر یہی ہوتا ہے نا۔ تو جب ہم سیکھنے والوں میں سے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا محاسبہ نہیں ہوگا، ہمارا وہ نہیں ہوگا، ہم سے منکر نکیر والے سوالات نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ عورت سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کو بتائیں، جو نیک عورت ہوتی ہے نا گھروں میں جمی ہوئی، جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتی ہے، جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتی ہے، جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، جو سچ بولتی ہے، نماز روزہ حج زکات کرتی ہے، وہ عورت اللہ کی بڑی محبوب ہے۔ اگر آپ کو جنتی عورت میں بتا دوں نا صرف 3 کام جنتی عورت کے مطابق، کہ وہ عورت کر لے نا 3-4 کام، اس کے بعد وہ پکی ٹھکی جنتی ہے، تو وہ تو میں اکثر بتاتی ہی نہیں، تو وہ تو بہت تھوڑے سے کام ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ پورے قرآن میں رجال
مردوں کے نام سے، رجال کے نام سے ایک صورت بھی نہیں ہے، دکھا دیں آپ مجھے رجال کے. سورۃ النساء 3 پاروں میں آ گئی. اللہ تعالیٰ عورت سے بہت محبت کرتے ہیں. عورت کا رزق، مرد عورت کے توسط سے رزق کھا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ کیا لکھا؟ جب عورتوں نے صحابیات نے اور ازواج مطہرات نے، صحابیات نے یہ کہا کہ بھائی مردوں کا سارا ثواب ہوتا ہے کہ جہاد پہ جاؤ گے تو اتنا ثواب ملے گا، جنازے میں جاؤ گے تو اتنا ثواب ملے گا، نمازیں مسجد کی پڑھو گے تو بھی 27 گنا کی ثواب ملیں گی، اور یہ وہ. تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی سے کہا کہ دیکھیں جی ہمیں تو کوئی ثواب ہمارے لیے تو اللہ نے مقرر ہی نہیں کیا. اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اللہ پاک نے 10 عورتوں کا ذکر، 10 طرح کی عورتوں کا ذکر لکھ دیا. کون سی عورتیں؟ مسلمان عورتیں، مسلمان مرد، مومن عورتیں، مومن عورت، مومن مرد، فرما بردار عورتیں، فرما بردار مرد، سچ بولنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، بس صبر کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، متقی عورتیں، متقی مرد، خاشعین، خاشعات، ڈرنے والی یعنی متصدقین، صدقہ کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صائمین و صائماتی، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، حافظین فروجہم، یعنی یہاں پہ لکھا والحافظین فروجہم، وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، والحافظاتی لکھ دیا. بس عورتوں کی ایک شرم ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہا کہ عورتیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، فرمایا کہ وہ مرد جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، والحافظاتی، اور عورتیں وہ، اور حافظاتی یعنی حفاظت کرنے والی عورتیں. کس کی حفاظت کرنے والی؟ یہ نہیں لکھا. اللہ نے اتنا پردہ رکھا ہے عورت کا. وہ ذاکرینہ، ذکر کرنے والی کا ذکر کرنے والی عورتیں، وہ ذکر کرنے والے مرد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم. اللہ تعالیٰ نے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں بڑا اجر دوں گا، تو بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ بہت اللہ تعالیٰ کی طرح بڑا ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہم تو کہیں گے نا ہم آپ کو ایک بڑا انعام دیں گے، تو ہم کیا دیں گے؟ مجھے آپ کہیں آپ جی، آپ ایک مثال ہے، آپ کیا کہیں، آپ ہمیں احکام الجنائز پوری ایک دن میں کرا دیں، ہم آپ کو خوش ہو کرنا انعام دیں گے. ٹھیک ہے نا. ایک مثال، آپ مجھے کیا دیں گی زیادہ سے زیادہ؟ بھائی زیادہ سے زیادہ کوئی سوٹ دے دیں گی، بیگ دے دیں گی، کوئی 1000 1500 2000 روپے، یعنی اس طرح کے انعامات. لیکن اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اعلیٰ ہیں، اور سب سے بڑے اللہ اکبر، تو اللہ کا انعام بھی سب سے بڑا ہی ہوگا. اچھا جی، آخری اور 10ویں صرف ذاکرین و ذاکرات، یعنی اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں. اسلام کے خاص ارکان عبادت 5 ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس میں سے صرف 3 جو ہے نا غریبوں پر ہیں. غریب جو ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ تو آپ کو پتا ہے، غریب زکوٰۃ نہیں دیتا. اور غریب پر حج بھی فرض نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر سے بیچارہ مانگ مانگ کے کرے. تو یعنی 2 باتیں اٹھا لی گئی نا، حج بھی اور زکوٰۃ بھی. تو غریبوں کے لیے تو اسلام پر عمل کرنا اور آسان کر دیا اللہ نے. لیکن پورے قرآن کریم میں ان میں سے کسی عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں کیا، نہ نماز کو، روزہ کو، زکوٰۃ کو، حج و جہاد میں. جہاد ہیں یہ پلر آف اسلام، اسلام کے ارکان، یعنی اسلام کے خاص ارکان عبادت 5 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ٹھیک ہے. توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور یہاں پہ لکھا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد. لیکن پورے قرآن کریم میں ان میں کسی عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں کیا، مگر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکروا اللہ کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو. اللہ نے فرمایا فاذکرونی واذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ذکر کسی محفل میں بیٹھ کے کرو گے، میں بھی تمہارا ذکر کسی محفل میں بیٹھ کے کروں گا. تم میرا ذکر کسی ایک بندے سے، میری محفل تمہاری محفل سے افضل ہوگی، یعنی میں فرشتوں کی محفل میں کروں گا. تم میرا ذکر کسی ایک بندے سے کرو گے، میں بھی کسی ایک بندے کو بٹھا کر تمہارا ذکر کرنا شروع کر دوں گا. اللہ رب العزت بادشاہوں کے بادشاہ میرا ذکر کریں، آپ کا ذکر کریں، میں تو اس قابل اپنے آپ کو سمجھتی نہیں. بہرحال اللہ نے فرمایا تو بات سچی ہے، حق ہے. اول تو ذکر اللہ سب عبادات کی اصل روح ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی صاحب نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مجاہدین میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، یعنی جو مجاہد سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. پھر پوچھا روزہ داروں میں کس کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، روزہ بھی رکھے اور سب سے زیادہ ذکر کرے اللہ کا. ہماری طرح نہ کرے، یعنی میری طرح نہ کرے، روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد جی گوسپ ادھر ادھر کی چھوڑنی شروع کر دی، یا بیٹھے ڈرامے پکچریں دیکھنے لگے.
اللہ اکبر، الحمدللہ کرتی نہیں ہوں لیکن اپنے پر رکھ لیا کہ تاکہ آپ میں سے کسی کو برا نہ لگے۔ پھر اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج و صدقہ کے متعلق سوال کیا۔ ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے، یعنی صدقہ بھی کرے، اللہ کا ذکر جو زیادہ کرے وہ اللہ کیا قبول ہو گیا، وہی زیادہ مستحق اجر ہے۔ تو معلوم ہوا جہاد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ جملہ عبادات میں اجر و ثواب ذکر کی کثرت سے بڑھتا ہے۔ یعنی میرا روزہ تب زیادہ اچھا ہوگا، میرے سن لیں، میری نماز تب سے زیادہ مجھے نمبر دلائے گی، وہ کہتے ہیں نا پریکٹیکل اچھا ہو جائے، یوں سمجھ لیں نا، پریکٹیکل اچھا ہوگا تو میرے فزکس میں اچھا نمبر آ گئے، پریکٹیکل اچھا ہے تو میرے کیمسٹری میں اچھے نمبر آ گئے، پریکٹیکل اچھا ہے تو بایو میں اچھے نمبر آ گئے۔ تو جب اگر میں خوب پڑھتی ہوں، خوب ذکر کرتی ہوں، تو میری نماز اوروں کی نماز سے زیادہ افضل سمجھی جائے گی۔ جہاد میں خوب اللہ کا ذکر کیا تو میرا جہاد اوروں کے جہاد سے زیادہ افضل سمجھا جائے گا۔ روزے میں خوب ہر وقت اذکر اللہ کثیرہ، ایک جگہ لکھا ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ تم اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھنے لگے، دیوانہ سمجھنے لگے، جیسے وہ نہیں تھے حضرت شبلی تھے، شبلی، حضرت شبلی، پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، حضرت شبلی، وہ اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے کہ اگر جیسے اپنی جیب میں رکھتے تھے مٹھائی یا کوئی میٹھا گڑ وغیرہ، جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا نا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ نے چاہا تو کل آؤں گا تمہارے گھر، اس کے منہ میں مٹھائی ڈال دیتے تھے۔ کسی نے کہا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں کوئی میرے محبوب کا ذکر کرے تو میرا دل کرتا ہے اس کا منہ مٹھائی سے بھر دوں، شیرینی سے بھر دوں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ حال تھا کہ لکھا ہے کتابوں میں، بالکل واضح کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ ان کو مجذوب سمجھ کے مارتے تھے پتھر، وہ ہر وقت اللہ اللہ کا نام لیتے تھے، لوگ ان کو مجذوب، پاگل، نعوذ باللہ، مجذوب الگ ہوتا ہے، پاگل الگ ہوتا ہے، لیکن انہیں مجذوب سمجھ کے نا انہیں مارتے تھے۔ کہتے ہیں جہاں ان کے خون کا قطرہ گرتا تھا وہاں سے وہ خون کا قطرہ لفظ اللہ بن جاتا تھا۔ الحمدللہ، یہ میں نے بہت اتھینٹک بک سے پڑھا۔ تو فرمایا وہ اتنے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے، بس ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے تھے۔ تو پھر فرمایا کہ تو معلوم ہوا جہاد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ جملہ عبادات میں اجر و ثواب ذکر کی کثرت سے بڑھتا ہے۔ پھر علاوہ ذکر کے جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے بہرحال کوئی وقت اور کوئی موقع اور کوئی محل ہوتا ہے جبکہ وہ ادا کی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں نا ایک بات، اگر آپ میں کہوں آپ سے کہ اللہ رب العزت نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہیں گی نہیں، میں کہوں اللہ زکوٰۃ دیتے ہیں آپ کہیں گی نہیں، میں کہوں اللہ روزہ رکھتے ہیں آپ کہیں گی نہیں، میں کہوں گی اللہ حج کرتے ہیں آپ کہیں گی نہیں جی، باجی کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا، یہ کیا بات کر رہی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ایک عبادت ہمارے ساتھ کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک اللہ، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے ہر وقت ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی ایسا کرو۔ تو ایک عبادت کون سی ہے جو درود و سلام کی، درود بھیجنے کی اللہ کے نبی پہ، وہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچ لیں کہ وہ عبادت میں اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی بن گیا، ٹھیک ہے نا، اللہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی، اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ذکر اللہ کی وہ عبادت ہے جو سب عبادات میں اور سب سے زیادہ سہل ہے، نہ اس کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا آپ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ کوئی بھی آپ لے لیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، آپ کوئی بھی لے لیں تو آپ کو کوئی وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی وہ بھی نہیں ضرورت، یہ پاکی اور ناپاکی والا حساب بھی اس میں نہیں ہے۔ تو سب عبادات میں سب سے زیادہ سہل کیا ہے، وہ ہے ہر وقت حال میں جاری رہ سکتا ہے وہ ذکر۔ شریعت نے اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی، وضو بے وضو، لیٹے بیٹھے، چلتے پھرتے، غریبی میں امیری میں، دکھ میں سکھ میں، حضر میں سفر میں، ہر وقت میں ذکر اللہ کیا جا سکتا ہے۔ ذکر اللہ کا کیا جا سکتا ہے۔ کثرت ذکر کا اثر اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذاکر کسی وقت حق تعالیٰ سے غافل نہیں ہو پاتا۔ یعنی ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، لکھا تھا کہ جو شخص بازار میں، یعنی بازار کی خرید و فروخت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کتنی زبردست بات ہے. اور الحمدللہ رب العالمین اس کا اگر عادت بن جاتی ہے تو اتنا مزہ آتا ہے قسم سے. پوری پتہ کیا ہوتا ہے, اول تو میں بازار بہت ہی کم جاتی ہوں, اللہ پاک جانتے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہی. تو جیسے کوئی مارکیٹس کھلی ہوتی ہیں نا, بس کپڑے کی دکان دیکھی اس میں سے لے لیا, بس بازاروں میں نہیں گھستی الحمدللہ. اور بہت کم, یعنی سال میں 1 یا 2 دفعہ اس طرح بس. تو اس کے بعد الحمدللہ تسبیح ہاتھ میں اللہ پاک دے دیتے ہیں. اور اس کے بعد یقین کریں کہ جو ہم گھر بیٹھ کے دیر ہو جاتی ہے نا, وہ ہم اپنی شاپنگ بھی کر لیتے ہیں, اور ہماری اتنی ساری تسبیحیں بھی نکل گئی ہوتی ہے الحمدللہ. تو یہ امر اور نہیں کے موقع پہ ظاہراً اور باطناً تعلق مع اللہ کی برکت سے حق تعالیٰ کے احکام کا دھیان رکھے گا. یہ ہمیں امر و نہیں یعنی ہمیں نیکی کا حکم کرتا رہے گا, یعنی اس کے وسیلے بناتا رہے گا, اس کے حالات بناتا رہے گا کہ ہم نیکی کا حکم کریں اور برائی سے بچیں. ہمارا یہ ذکر ہمیں اس طرح بچائے گا. اور پھر نتیجے میں ذاکر اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگے گا, نکلے گا اللہ تعالیٰ کے, اور ہر نعمت ملنے پہ حق تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا, ہر حاجت پیش آنے پر حق تعالیٰ سے دعا مانگے گا, ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہوگا. وہ کہتے ہیں نا, خدا کرے کہ محبت میں وہ مقام آئے, کسی کا نام لوں لب پہ تمہارا نام آئے. کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک, یہ گانا ہے لیکن میں نے اس کو یہاں پر فٹ کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں اتنے, اور یقین کریں میں اتنی گناہگار ہوں. ایک زمانے میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میں بہت درشی پڑھنے لگی, اور مجھے اکثر, میں قسمیاں کہہ سکتی ہوں, اس زمانے میں یہ سیل فون نہیں ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا فون, وہ جو ڈائل والے فون. تو کئی دفعہ ایسا ہی ہوا, میں نے فون اٹھایا ایک دم سے, اور ہیلو کہنے کی جگہ وہ پتہ نہیں ایک دم سے وہی جو دروشی پڑ رہی تھی وہی منہ سے نکل گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف مثال دے رہی ہوں آپ کو ایک بات, کہ میرے جیسا گناہگار آدمی اگر کسی وقت اس کام پہ لگ گیا تو اس کے منہ سے بھی یہ نکل رہا ہے. تو آپ جیسے نیک اور متقی لوگ اگر یہ نماز ہر وقت پڑھتے رہیں گے, ذاکرین بن جائیں گے, تو اللہ آپ سے کتنا خوش ہوگا. ہر نعمت ملنے پر حق تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کریں, ہر حاجت پیش آنے پر حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا مانگیے, ہر مشکل میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع فرمائیے, ہر خطا اور قصور سردرد ہونے پہ حق تعالیٰ رب العزت سے استغفار فرمائیے کیجیے اور معافی چاہیے. اس طرح ذاکر اپنے رب سے کسی آن غافل نہیں رہے گا, اور اس کے دنیا کے کام بھی دین اور عبادت بن جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ تم کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہو, انہوں نے فرمایا میں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہوں, میں سوتا ہوں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے, میں ذکر کرتے ہوئے سوتا ہوں, میں بازار میں جاتا ہوں, میں چوتھا کلمہ پڑھتا رہتا ہوں, میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں, میں بسم اللہ الرحمن ذکر کر رہا ہوتا ہوں. یہ 10 صفات بیان فرما کر ارشاد ہوتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما, کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے جو انہیں آخرت میں ملے گا. دعا کیجیے حق تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کامل, ایمان حقیقی نصیب فرمائے, اور اپنے قانتین, صادقین, صابرین, خاشعین, متصدقین, صائمین, حافظین اور ذاکرین بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما دیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک تعالیٰ جو کہا سنا اس کو قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا, رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا, پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت. تھکی ہے فکر رساں مدح ابھی باقی ہے, تھکی ہے فکر رساں مدح ابھی باقی ہے, ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے, قلم ہوا آبلا پا مدح ابھی باقی ہے, تمام عمر لکھا مدح ابھی باقی ہے. اچھا جی, احمدیت اسلام کیوں نہیں, احمدیت اسلام کیوں نہیں, یعنی احمدی مسلمان کیوں نہیں ہے. آئیے اس بات کو ثابت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور تفرید یعنی ایک واحد ہونے کو کہ مثل مان لینے کے بعد آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے؟ اگر مرزا صاحب توحید و تفرید کی مثل ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توحید و تفرید بے مثل کہاں رہی؟ ایک دوسری جگہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کیا ہے حقیقت الوہی, یہ مرزا کی کتاب کا نام, روحانی خزائن. مرزا نے
86 کتابچے لکھے اور کتابیں لکھی جس سے ان کے چاہنے والوں نے روحانی خزائن کے نام سے 27 جلدوں میں قلم بند کروا دیا. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جلد ہے حقیقت الوہی روحانی خزائن، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 89 پہ مرزا لکھتا ہے کہ انت منی بمنزلتی ولدی، کہ مرزا کہتا ہے تو مجھ سے اللہ نے مجھ سے کہا، ایک دوسری کا جگہ مرزا نے لکھا کہ اللہ نے مجھ سے کہا اے مرزا تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند بیٹے کے ہے، کہ تو میرا بیٹا ہے. مسیح اور اس عاجز کا مقام ایسا ہے کہ اس کو استعارہ کے طور پہ اہانیت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. قرآن مجید مقدس و جا بجا متعدد مقامات پہ اہانیت یعنی خدا کے بیٹے ہونے کے عقیدے کو اہانیت کیا کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، قرآن مقدس و جا بجا متعدد مقامات پر ابنیت خدا کے بیٹے ہونے کے عقیدے کی کو رد کر رہا ہے، لیکن مرزا صاحب خدا کا بیٹا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور احمدی احباب بتائیں کیا یہ الہامات قرآنی یہ جو مرزا نے کہا نا کہ مجھے الہام ہوا کہ اللہ نے مجھے کہا مرزا تو میرا بیٹا ہی ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ قرآن سے ملتا جلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا کہ میرا کوئی بیٹا ہے اور مرزا ہے، بتائیے کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے جس کی مثل ہونے کا دعویٰ مرزا صاحب کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہاں میرا ایک بیٹا ہے وہ مرزا قادیانی ہے؟ کیا سچے انبیاء میں کسی نے خود کو خدا کی اولاد بنایا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ کیا عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ وہ خدا کے بیٹے کی مانند قرار دیا جاتا ہے. کسی نے کیا سچے انبیاء میں سے کسی نے خود کو خدا کی اولاد خدا کے بیٹے کی مانند قرار دیا؟ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ میرے گھر ایک جامع الکمالات بچہ پیدا ہونے والا ہے. یہاں مرزا صاحب کی پیشن گوئی ہر تبصرہ مرزا کی پیشن گوئی پر تبصرہ کرنا مقصود نہیں ہے، یعنی اس پر بحث نہیں کرنی. اس بچے کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھ رہا ہے، مرزا کہتا ہے میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس میں بڑے کمالات ہوں گے، وہ آسمان سے اترے گا، زمین والوں کو راہ سیدھی کر دے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، اور وہ اسیروں کی رستگاری بخشے گا، یعنی جو قیدی ہیں ان کو چھڑوا دے گا، اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا، اور جن کو جو شبہ لگتا ہے نا ان کے شبہ جتنے بھی شبہ ہیں نا ان کو اصلاح کر دے گا، ان کو یقین دلا دے گا. اور کہا کہ فرزن دل پسند گرامی ارجمند مظہر الحق و علا کان اللہ نزل من السماء، لکھتا ہے کہ فرزند دل بند بزرگ اور اقبال مند حق اور رفت کا مظہر گویا کہ خدا آسمان سے اتر آیا، یعنی میرے ہاں ایسا بچہ ہوگا جیسے خدا آسمان سے اتر آیا. تذکرہ مجموعہ علامات صفحہ نمبر 144 پہ طبع چہارم اس کی جو چوتھی جلد ہے نا، یعنی طبع چہارم یعنی چوتھی دفعہ جو جلد اس کی چھپی ہے، چوتھی دفعہ اس میں لکھا ہے اس کے 144 پیج پہ. اور کون سی کتاب ہے؟ مجموعہ الہامات. کیا کوئی احمدی مرزا صاحب کی تائید میں مذکورہ عقائد کو اپناتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ مرزا صاحب کے لڑکے کا پیدا ہونا خود اللہ تعالیٰ کا آنا، آسمان سے خدا کا آنا ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مرزا کا بیٹا جو پیدا ہوا یہ اللہ تعالیٰ خود آ گئے؟ مرزا صاحب نے تخیلی طور پر اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، ایک جگہ مرزا کہتا ہے تصور کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، تخیل کرتے ہوئے قیوم العالمین خدا ایک ایسا وجود اعظم ہے، یہ اس نے خود لکھا اپنی کتاب میں اپنے ہاتھ سے، جس کے بے شمار ہاتھ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہاتھ ہیں، بے شمار پیر ہیں، اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج، یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے ہاتھ اور پیر اور اتنی زبان اور اتنے سر ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا، اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے. اللہ بہت لمبا بہت چوڑا ہے، اور تیندوے جانور کی طرح اس وجود اعظم کی تعریف بھی ہے. جیسے تیندوا نہیں ہوتا، تیندوے کی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تیندوے کے وہ جو پنکھ سے وہ نکلے ہوتے ہیں نا، جیسے کیکٹس نہیں، جیسے وہ کون سی جیلی فش ہوتی ہے، یہ کون سی ہوتی ہے، جیسے اس کے بہت سارے پنکھ سے نکلے ہوتے ہیں،
اسی طرح کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی بہت یعنی تیندوے جانور کا نام ہے کہ اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں. یہ توضیح المراہیم روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90 پہ آپ کو ملے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا کمثلی شیئن، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. تم اللہ تعالیٰ کی مثال دینا چاہو گے نا تو کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں جتنا بڑا ہے، اللہ آسمانوں جتنا بڑا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی مثال ہم دے ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جنت کی مثال بھی کہیں نہیں ہے، جنت کی مثال بھی کسی چیز سے مت دو کہ میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے جیسے جنت کی حور. نہیں، آج ایسی ہوا چل رہی ہے جیسے کہ جنت کی ہوا. نہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، جنت چھپی ہوئی چیز ہے، اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا. تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کی مثال بیان نہ کرو. احمدی احباب بتائیں کیا مرزا صاحب قرآنی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ اللہ تو منع کر رہے ہیں کہ میری مثال نہ بیان کرو، اور یہ بدتمیز انسان کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تیندوے کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت سے ہاتھ ہیں، بہت سے پاؤں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت سی زبانیں ہیں، بہت سے سر ہیں. نعوذ باللہ. کیا احمدی احباب خود اللہ تعالیٰ کی کسی جانور سے تمثیل بیان کرنے کی جرت رکھ سکتے ہیں؟ مرزا صاحب نے اپنے خواب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ تمثیلی طور پر مجھے خدا تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیشن گوئیاں لکھی جن کا مطلب یہ تھا کہ ایسے واقعات ہونے چاہیے. یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کو آرڈرز لکھ کر دے دیے کہ اللہ تعالیٰ آگے آپ نے یہ کام کرنا ہے. تب میں نے وہ کاغذ دستخط کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سوچ کے، کسی تعامل کے، سرخی کے قلم سے یعنی سرخ قلم سے اس پر دستخط کر دیے، سائن کر دیے کہ ہاں ٹھیک ہے مرزا، جیسے تو آرڈر کرے گا ویسے کام کروں گا. اور یعنی یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں، یہ باتیں اس کی طرف سے جو پڑھ کے سمجھا رہے ہیں. اور دستخط کرنے کے وقت قلم کو چھڑکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دستخط کرتے ہوئے، سائن کرتے ہوئے قلم کو چھڑکا، جیسے جب قلم پر زیادہ سیاہی آ جاتی ہے، یعنی مرزا ایسی بکواس کر رہا ہے، سن لیں، جب قلم پہ زیادہ سیاہی آ جاتی ہے تو اس طرح سے جھاڑ دیتے ہیں اور پھر دستخط کر دیے. اور یعنی یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو قلم میں زیادہ سیاہی آ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جھٹکا اور پھر دستخط کر دیے، سائن کر دیا. اور میرے پر اس وقت نہایت رقت کا عالم تھا. کہتا ہے میں تو اس وقت رونے والا ہوا تھا اس خیال سے کہ کس قدر خدا تعالیٰ کا میرے پر فضل و کرم ہے. میں شکر سے رو رہا تھا کہ جو کچھ میں نے چاہا اللہ تعالیٰ نے بلا توقف یعنی سوچے سمجھے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس پر دستخط کر دیے. اور اس وقت میری آنکھ کھل گئی. اس وقت میاں عبداللہ سمری مسجد کے حجرے میں میرے پاؤں دبا رہا تھا. کہنے لگے اس وقت میاں سمری جو کوئی بھی اس کا ہوگا نا چیلا چاٹا، وہ اس کے حجرے میں پیر دبا رہا تھا کہ اس کے روبرو غیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹوپی پر بھی گرے. کہتا ہے جب اللہ رب العزت نے اپنے پین کو جھاڑا تھا نا تو اس کے قطرے اس کی ٹوپی پر اور میرے کرتے پہ گرے. اور عجیب بات یہ کہ سرخی کے قطرے اور قلم جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم جھاڑا تھا یہ قطرے اسی وقت گرے تھے. ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہ تھا. حقیقت الوہی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 267 پہ اس کی یہ بکواس لکھی ہوئی ہے. یعنی یہ ایسا خبیث آدمی ہے مرزا کہ اگر مرزا قادیانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں پیدا ہو جاتا تو اس بدبخت کی ایسی شامت آتی کہ اس کے تو چیتڑے بھی نظر نہیں آتے، کیونکہ صحابہ تو اس کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی غیرت عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی. اب کہتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ چھڑکا یعنی اس قلم کو سائن کرنے کے لیے تو اسی وقت مجھے لگا کہ میری اس کی ٹوپی پر اور میرے کرتے پر نا اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ جو سیاہی ہے وہ گری. ٹھیک ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم کی قطعی آیت سے ثابت ہے. اچھا کہتا ہے کہ اس سرخی کے قطرے اور قلم جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا، ایک سیکنڈ کا، صرف ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں تھا. قرآن کریم کی قطعی آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تمثیل نہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میری کوئی مثال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تشبیہات سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نعوذ باللہ فلاں جیسا ہے. مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ تمثیلی طور پر مجھے خدا تعالیٰ کی زیارت ہوئی. کیا یہ قرآن مقدس کے محکم اصول کے خلاف نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیے مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. اب آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کس کس کو ہوئی. یہ تو بات سب کو پتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت کس کس کو ہوئی. احمدی احباب خود ہی سوچیں، جس کی کوئی مثال نہ ہو کیا اس کی تمثیل ہو سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی مثال نہیں تو ان کی مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ بتائیے. اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے،
جبکہ مرزا صاحب کی بیان کردہ تمثیل محدود ہے، کیا غیر محدود کی محدود تمثیل ممکن ہے؟ جو اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے اس کو کسی چیز میں محدود کر دینا، جیسے میں کہوں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جتنا میرا کمرہ، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کریں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو محدود، اللہ تبارک تعالیٰ تو غیر محدود ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں کتنے بڑے ہیں، کتنے لمبے ہیں، کتنے کیسے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا جی، ایک دن کیا فرماتا ہے کہ میرا مربیان سلسلہ سے یہ سوال، اچھا اب آگے دیکھیے کہ ہم لوگ اس سے یہاں پہ رائٹر نے کہا ہے میرا مربیان سلسلہ سے یہ سوال ہے کہ مرزا صاحب نے جو کاغذات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے اور اللہ تعالیٰ نے سرخی کے قلم سے اس پر دستخط کر دیے، جب سرخی رنگ مادی تھا جو کہ کرتے اور ٹوپی پہ بھی گرا، تو وہ کاغذات جن پر اللہ تعالیٰ کے دستخط تھے وہ بھی مادی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کیا وہ کاغذات مقدس نہیں تھے؟ مقدس کاغذات کہاں ہیں؟ دکھائے مرزا، ہمیں دکھائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سائن کیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس زبان میں دستخط کیے، اور وہ پیشن گوئیاں کس کس کے متعلق تھیں، یعنی اور مرزا نے اس سے کون کون سے مطالبے اللہ سے منوائے تھے۔ مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ اللہ نے قلم کو چھڑکا تو کیا ارادہ الہی سے قلم پر زیادہ رنگ آ گیا تھا، یا خدا کے ارادے کے بغیر ہی قلم نے زیادہ رنگ اٹھا لیا؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہماری طرح ہم جب قلم ڈبوتے ہیں تو قلم میں اچھی خاصی سیاہی آ جاتی ہے، لیکن اللہ تو قلم کو حکم دے سکتے تھے کہ تم اتنی سیاہی کو لینا جتنی سیاہی سے میں نے دستخط کرنی۔ اللہ اکبر، کوئی مرزائیوں سے جا کر پوچھے کہ جاؤ وہ والے مطالبات دکھاؤ جو تم نے اللہ کے آگے رکھے اور اللہ نے فوراً بغیر سوچے سمجھے سائن کر دیے۔ خدا را مرزا صاحب کی اس عبارت کو توجہ سے پڑھی اور پھر انبیاء کے الہامات، کشوف اور رویے سے اس کا موازنہ نہ کریں، کیا کسی نبی نے کبھی اللہ تعالیٰ کو تمثیلی طور پر دیکھنے کا دعویٰ کیا؟ کبھی کسی نبی نے کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا اور اس طرح مثال بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے؟ اور کیا کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف ان افعال کاموں کی نسبت جو انسان کا خاصہ ہے، یعنی پین کو ہاتھ سے پکڑنا، اسے سائن کرنا، کیا ایسا کسی نبی نے کیا؟ اگر کوئی نبی کہتا تو کہتا کہ ہاں میں نے کچھ مطالبات پیش کیا اور اللہ نے بغیر سوچے سمجھے اس پر دستخط کر دیا، یہ بات مانی جا سکتی تھی۔ لیکن کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ، دیکھیں نا ایک مثال ہے نا، جو عقل مند ہو اس کے سامنے ہم جیسے بے وقوف کیا مطالبات پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے زیادہ حکمت کس کے پاس ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے بھئی اللہ تعالیٰ آگے فیوچر میں یہ حالات کر دینا؟ ایسا بے وقوف اور جاہل انسان۔ مرزا صاحب نے اپنے ایک خواب کو ذکر کرتے ہوئے لکھا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، خدا تعالیٰ کی عدالت میں ہوں، میں منتظر ہوں کہ میرا مقدمہ بھی ہے۔ اتنے میں جواب ملا، اس بر سنفرق یا مرزا، کہ اے مرزا صبر کر، امان قریب فارغ ہوتے ہیں۔ یعنی پھر میں ایک دفعہ کیا دیکھتا ہوں، یعنی کتنی بڑی بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گیا ہوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا مرزا ذرا سا تھوڑا سا صبر کر، میں تو ابھی فارغ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو بزی نہیں ہوتے تو فارغ کیسے ہوں گے؟ پھر ایک دفعہ کیا دیکھتا ہے کہ میں کچہری میں آ گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ ایک حاکم کی صورت میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف ایک سرے رشتہ دار ہے کہ ہاتھ میں ایک مسل لیے ہوئے پیش کر رہا ہے۔ حاکم نے مسل اٹھا کر مرزا حاضر ہے تو میں نے باریک نظر سے دیکھا کہ ایک کرسی اس کے ایک طرف خالی پڑی معلوم ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس پر بیٹھو، اور اس نے مسل ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ اتنے میں بیدار ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی بے وقوفیاں کس پائے درجے کی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اب آپ مجھے خود بتا دیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایسے خبیث انسان کے ساتھ اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پر ہدایت کے دروازے کھولے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم مرزائیوں کو جا کر، قادیانیوں کو جا کر دکھائیں کہ بھائی تمہارا مرزا ایسے عقل سے فارغ تھا کہ یہ آج تک 1,24,000 نبیوں میں سے کسی ایک نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کچھ مطالبات رکھے، اللہ تعالیٰ نے بغیر سوچے سمجھے اس پر سگنیچر کر دیے، اس پر سائن کر دیا اور کہا لو جی تو خوش ہو جا۔ میں نے آج تک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، حالانکہ اتنے لاٹے نبی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنا دی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کا مثل کوئی ہے نہیں. میرا نبی جو ہے سردار الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، پیغمبر الانبیاء ہے، اور میرا نبی اعزاز الانبیاء ہے، اکرام الانبیاء ہے. اور دنیا میں اگر سارے نبی سو زندہ ہو کے آ جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو ہی پڑھیں گے، اور ان کی شخصیت کیا ہو گئی، یعنی امام الانبیاء ہے میرا نبی. تو اب آپ بتا دیں، خود سوچ لیں کہ نبیوں کے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسولوں کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے لیے یہ ان کی ہمت اتنی ہو نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہوتی تو جنگ احزاب میں، آپ غزوہ احزاب میں کتنا کچھ پڑھ رہے تھے کہ کتنے برے حالات تھے. 25 دن تک کھانے کو نہیں ملا، پینے کو نہیں مل رہا، پہننے کو نہیں مل رہا، ہتھیار کم ہے، افرادی قوت کم ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کو مطالبات لکھ کے بھیجتے اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سائن کیجیے اور ہمیں جلدی جلدی جتوا دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کیا. خدا کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ میرا ایک بیٹا مار دیا اب دوسرا نہ مارنا، دوسرا بیٹا مار دیا اب تیسرا نہ مارنا. کہیں اگر ایسا ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کرتے. خود اما عائشہ نے فرمایا کہ آپ کے 3 بیٹے جب ابراہیم جو ہے ان کا بیٹا اس کی موت یعنی نزا کا عالم ہوا تو اما عائشہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ نے ایک قبول دعا کا حق دیا ہوا ہے، آپ اس وقت اس کی زندگی مانگ لیں. اما عائشہ اس طرح آئی تھی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دوڑتی بھی آئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خال بطنی کیسا ہوگا ان کو سنبھال لیں. تو دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں گود میں لیے میں اس کو ابراہیم کو، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ایک دعا کا قبول دعا کا حق ملا ہوا ہے، آپ جلدی سے کر لیں اس وقت بیٹھ کے، اس وقت کر لیں تو، اور مانگ لیں اس کی زندگی. تو آپ نے رو کر کہا عائشہ ہر نبی کو ایک دعا ضرور مقبول ملی ہے، لیکن میں اس دعا کو اس وقت کام میں لاؤں گا جس وقت میری امت پہ بنی کھڑی ہوگی، جب میری امت پریشان ہوگی، جب میری امت پر بہت برا حال ہوگا اس وقت قبول کروں گا. اپنے بیٹے کی زندگی نہیں مانگی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اے اللہ ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ ہو جائے. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہت بہترین ہو جائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری آخری آرام کا ہمارے گھروں سے زیادہ پر رونق اور معطر ہو جائیں. اے اللہ پاک ہمیں قبول فرما دیجئے. اے اللہ پاک ہمیں منظور فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب پہ کرم فرما دیجئے. یا اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. یا اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہم بہت دکھی ہیں، ہماری فریاد سن لیجئے. یا اللہ پاکستان میں ہماری قوم، پاکستانی قوم اے اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی گناہ گار، یعنی یا اللہ گناہوں میں گھستی چلی جا رہی ہے. مسلمان گناہوں میں آتے چلے جا رہے ہیں. یا اللہ مسلمان آپ کے اصولوں کو توڑتے جا رہے ہیں، نافرمانی کیے جا رہے ہیں. ہم سارے کے سارے ہر دم آپ کے اصولوں کو توڑتے ہیں. اللہ آپ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دیجئے. آپ ہمیں آپ ہماری دستگیری کر دیجئے. آپ ہم میں حیا کو پیدا کر دیجئے. اے اللہ پاک آپ ہمیں غیرت کو جگا دیجئے. اے اللہ مسلمانوں کو ایک اتحادی قوت بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. مولا کریم آقا عظیم ہم پہ رحم فرما دیجئے. پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے. پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا دیجئے. پاکستان پہ رحم فرما دیجئے. پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشرتی سماجی ترقی عطا فرما دیجئے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم تجھ سے رحم مانگ رہے ہیں، ہم پر رحم فرما دیجئے، ہم پہ کرم فرما دیجئے. اللہ ہم پہ کرم فرما دیجئے.
یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے، ہمارے خاندانوں میں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی کو اولاد، نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ احمد کو، نعمان کو بہترین روزی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جنہوں نے پیپر دیے ہوئے ہیں، امتحان دیے ہوئے ہیں، دینے والے ہیں، دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، جو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں اور کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر افراد، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ڈاکٹر ہمنا، ڈاکٹر عمیر کو، اور اللہ پاک فاطمہ کو، یا اللہ پاک عیشہ معاہد کو، ندا کو، عظمیٰ کو، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان سب کے بچوں کو، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی دے دیجئے۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اس وقت اپنا گھر عطا فرمائیے، جو بہت زیادہ مہنگائی ہے اس حال میں۔ یا اللہ علی اعظم کو، شہناز کو، علی عاشق کو اپنا گھر، بہترین برکت والا گھر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام علماء حق، علماء دین، علماء ہند، علماء پاکستان، یا اللہ مولانا فضل الرحیم صاحب، یا اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب، اور اللہ مفتی حسن صاحب، ہمارے جتنے بھی علماء دین ہیں، میرے اپنے اساتذہ مفتی ضیاء الدین صاحب، مفتی ماہر جمیل صاحب، میرے قاری محمد افضل صاحب حضرت جی کو، یا اللہ ندیم بھائی کو اللہ زندگی صحت تندرستی عطا فرما دیجئے۔ نازیہ، اندلیب، طلحہ اور اشفاق صاحب، عبداللہ، اہلیہ حسین ان کی بہن صاحبہ، شازیہ، عیشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بچیاں ہماری گھروں میں بیٹھی ہیں، اللہ جو جتنے لوگ اس وقت ہاتھ اٹھائے ان کی بچیاں، کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں، یا اللہ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مہنور، بنات سرور، فخر، عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، ختیجہ، شائستہ اور نمرہ، اللہ ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ کتنی دفعہ 3 یا 4 دفعہ ایسی ہی لسٹ بنی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ نے سب کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ فرما کر دی۔ اب پھر ایک لمبی لسٹ بن گئی، اللہ ان بچیوں کے لیے مقدر کھول دیجئے، اللہ ان کے گھر بیٹھے بہترین اور اچھے رشتے آ جائیں۔ یا اللہ ہماری جن کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے بچیوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہماری جن کوتاہیوں کی وجہ سے پاکستان کے حالات برے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے ان حالات کو، ان کی توبہ کرنے کی، ان پر ہمیں شرمندہ ہونے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمارے وہ گناہ جن پر آپ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ، اور ہمارے پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان گناہوں کی معافی عطا فرما دیجئے، ہمیں ان گناہوں پہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آج ہم سارے کے سارے جو ہاتھ اٹھائے ہیں، ہم سارے مل کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری حالت پہ رحم فرما دیجئے، بارشوں کا سلسلہ روک دیجئے، یا اللہ زلزلے سے اور سیلاب سے پاکستان کو بچا لیجئے، تمام مسلمانوں کو بچا لیجئے، تمام اسلامی ملکوں کو بچا لیجئے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ طیب اردگان اور قطر کے حکمراں اور جتنے بھی نیک حکمران ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے، ان کو صراط مستقیم پہ رکھیے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ وہ جو چھوٹا بچہ تھا فیصل، اللہ اس کو بھی اپنے حبیب کے طفیل میں باعزت بری فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ یہ محرم کا مہینہ ہے، یا اللہ اس کو صحیح طریقے سے، محرم کو صحیح طریقے سے جو ہے ہم ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم یا 11ویں محرم، یہ 2 روزوں کو اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، جتنے معاونین ہیں اس کام کو چلانے والے ان سب پر رحم فرما دیجئے، ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما دیجئے، اس کام میں برکت عطا فرما دیجئے، ہماری اس محنت کو قبول فرما لیجئے، اس سلسلے میں برکت عطا فرما دیجئے، جو بچوں کا سلسلہ شروع کیا اس میں برکت عطا فرما دیجئے، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ اس سال ہم کو زیارت حرمین
شریفین نصیب فرما دیجیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، یا اللہ پاک مشرقی ترکستان، انڈیا، چائنا، تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت خاص میں رکھیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔